ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ ترغیب دلانے کی نیت سے علانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما لو، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پائے گا۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا، اس قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ گمراہ کی تعریف سے بچو کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ عافیت کے 9 حصے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ خلق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں: تلاوت کلام پاک، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور رائے خدا میں بے دریغ خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو رائے خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہیں۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے، پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب۔ امیر کے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود گانٹ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے عاری ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا، اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں
اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہ گار جانے بنسبت اس کے کہ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ریا کار ہو۔ جو دل پاک ہو جائے وہ تلاوت قرآن پاک اور سماعت قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تو کتنا بھی مفلوق الحال ہو لیکن مغلوب الحال کبھی نہ ہو۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔